آج کی اس مختصر مجلس میں میں آپ کے سامنے تعلیم و تعلم اور تدریس کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ایک اہم اور بڑا دینی فریضہ ہے۔ اس کی ادائیگی کی فکر ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سخت گرفت کا اندیشہ ہے۔ اس ذمہ داری میں جہاں والدین اور اساتذہ شریک ہیں، وہیں پوری ملت، پورا معاشرہ اور پورا ملک کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تعلیم کے تعلق سے، معلم کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اساتذہ کرام کے فخر، اس کے ناز، اس کی سعادت اور شرف کے لیے کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بعثت معلما، کہ مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور والدین کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے والدین انہیں یا تو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے سامنے، ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کی تربیت جہاں ہر ایک کے لیے ضروری ہے، معاشرہ کی ذمہ داری ہے، ملک کی ذمہ داری ہے اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہیں سب سے زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اساتذہ کرام پر اور گارجنس حضرات پر، والدین پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم کے لغوی معنی کسی کو کچھ بتا دینا، پڑھانا یا سکھانا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں اس کو تدریس کا ہم معنی سمجھتے ہیں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ تعلیم کے مفہوم میں تدریس کے ساتھ ساتھ تدریب، تادیب اور تربیت بھی شامل ہے۔ تدریب کے معنی فنون میں مہارت پیدا کرانا، اور تادیب کے معنی ادب سکھانا، اور تربیت کے معنی ہے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی ہم آہنگ نشو و نما کرنا۔ تو معلم کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی شخصیت پر پوری گہری نظر رکھے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر متعدد عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں خاص یہ ہیں: نمبر 1 گھر، نمبر 2 مدرسہ، نمبر 3 ماحول و معاشرہ۔ جب ہم بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے اندر اس زبان کی مہارت پہلے پیدا کریں جو اس کی بول چال کی زبان ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر علماء کی اور طلباء کی جو آج مادری زبان بن چکی ہے وہ اردو زبان ہے۔ اس لیے اس اردو زبان میں جو ہماری مادری زبان ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم ان کو اردو زبان کا ماہر بنائیں، اردو زبان کی نوک و پلک کو درست کریں، اردو زبان کی صحیح شعور پیدا کریں۔ اس لیے کہ ماہرین نے لکھا ہے، ماہرین تعلیم نے لکھا ہے کہ جو طلباء اپنی مادری زبان پر عبور رکھتے ہیں انہیں دوسری زبانیں سیکھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی، اور جو طلباء اپنی مادری زبان میں کمزور ہو جاتے ہیں ان کے لیے دوسری زبانوں میں مہارت پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، عربی زبان میں، انگلش میں اور دیگر زبانوں میں انہیں ماہر بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی جو مادری زبان ہے، بول چال کی زبان ہے، ان کے اندر
اس زبان میں مہارت پیدا کرانا ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر اساتذہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ طلباء کے اندر پہلے مرحلے میں 4 صلاحیتیں پیدا کریں، 4 قسم کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ نمبر 1، سننا سکھایا جائے کہ کیسے سنا جاتا ہے، غور سے سنیں، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں پہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طلباء کو اور مسترشدین کو اپنے شیخ اور اساتذہ کی مجلس میں زبان بننے کے بجائے کان بننا چاہیے، یعنی بولنے سے زیادہ سننا چاہیے۔ نمبر 2، بولنا سیکھنا، اس کو بچوں کو مناسب تلفظ، مناسب لب و لہجہ اور روانی پیدا کرنے کی بچوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، پڑھنا سیکھنا۔ پڑھنا سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مناسب طریقے پر مطالعہ کرنا، جو پڑھا ہے اس کا صحیح مفہوم ذہن نشین ہونا، حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے روانی سے، بلند خوانی سے اس کو پڑھنا۔ نمبر 4 میں لکھنا سیکھنا، یعنی الفاظ کو خوشخط اور خوشنما لکھنا سیکھنا۔ بچوں کے اندر بنیادی طور پر یہ 4 باتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان کی تدریس کے لیے استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ بچہ صحیح طور پر سننا اور بولنا سیکھ رہا ہے یا نہیں، یا سننے اور بولنے کی صلاحیتیں پروان چڑھ رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر اساتذہ نے بچہ کے اندر سننے اور بولنے کی صلاحیت کو پیدا کر دیا اور وہ صلاحیت پروان چڑھنے لگی ہے تو استاد کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو معلمانہ صفات ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھانے کی بات کی ہے، جہاں سورہ رحمان میں فرمایا ہے علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، تو اس علمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کو بیان فرمایا ہے وہ الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس کا یہ مطلب ہوا کہ معلم کے اندر، مدرس کے اندر، ٹیچر کے اندر رحمانیت کی صفت معجزن ہونی چاہیے۔ معلم کو رحیم ہونا چاہیے، معلم کو شفیق ہونا چاہیے، اور معلم کو رحم دل ہونا چاہیے۔ معلم اگر سخت دل ہوگا، معلم اگر بے رحم ہوگا تو اس کی تعلیم وہیں دم توڑ دے گی، اور کوئی بھی بچہ اس کے پاس سے بڑھ کر وہ جوہر قابل بن کر باہر نہیں آ سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا پستالوزی نام کا ایک ماہر تعلیم گزرا ہے، جس نے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا تھا۔ وہ 1746 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1827 عیسوی میں اس کی موت ہوئی۔ اس کی پوری دنیا میں بڑی شہرت ہوئی۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب کلاس میں داخل ہوتا تھا تو بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں بچوں میں مخفی صلاحیت کو سلام کرتا ہوں، ان میں مجھے کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی صحافی، کوئی قلم کار، کوئی مصنف، کوئی مصلح نظر آ رہا ہے، میں ان کے اندر چھپے ہوئے انہی دانشوروں کو میں سلام کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جب معلم کے اندر یہ صفت ہوگی، یہ بات ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو شاعر دیکھنا چاہتا ہے، ادیب دیکھنا چاہتا ہے، مصلح دیکھنا چاہتا ہے، تو معلم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے بچوں پر نچھاور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے معلم کو طلباء کے سامنے مایوس کن بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض استادوں کو ہم نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے، بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی تم نہیں پڑھ پاؤ گے، مدرسہ کیوں آ گئے، اسکول کیوں آ گئے، کوئی کام اور نہیں ملا تھا پڑھنے کے سوا، تم زیادہ دن نہیں چل پاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں کرنا بچوں کے دل کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ باتیں بچہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جب ساری دنیا مایوس ہو جاتی ہے
تو اس وقت ماں اور استاد ہی ہوتے ہیں جو آخر تک مایوس نہیں ہوتے۔ اسی طرح استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے سہل، آسان مگر صحیح زبان استعمال کرے، مذکر و مؤنث کی رعایت، واحد جمع کی رعایت کے ساتھ ساتھ معیاری اور سلیس زبان بولے۔ بچوں کے سامنے چیخنا، چلانا اور آوازیں کسنا، زور سے بولنا، ہنگامہ کرنا اور کلاس روم کو سر پہ اٹھا لینا، یہ استاد کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے استاد کو چاہیے کہ جب بچے سامنے آئیں اور جو بھی کتاب سامنے ہو، جب اس کتاب کو بچے کھولیں اور استاد سامنے ہوں تو استاد کو چاہیے کہ خود سے پہلے اس کی عبارت خوانی بلند آواز میں کرے، چاہے عربی زبان کی کتاب ہو، چاہے اردو زبان کی کتاب ہو۔ خاص طور سے مادری زبان میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی عبارت خوانی میں بلند آواز سے عبارت کو پڑھے اور طلباء کو تاکید کرے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے غور سے سنو، اسے غور سے سنو۔ عبارت پڑھنے میں استاد کو چاہیے کہ تلفظ کی درستگی، حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دے۔ اسی طرح پڑھنے کا اسلوب جاذب اور پرکشش بنائے تاکہ طلباء کی توجہ خود بخود مبذول ہو جائے۔ درس کے ماحول کو ایسا بنایا جائے کہ پورے درس پر خوشی و مسرت کی فضا قائم رہے تاکہ بچے خوشی خوشی مضامین کو ہضم کر لیں۔ آج دیکھا گیا ہے کہ استاد بھی مرجھائے ہوئے، استاد کے اندر نشاط نہیں، استاد کے اندر شوق نہیں، جذبہ نہیں، استاد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، تو ظاہر بات ہے جب وہ کلاس میں داخل ہوگا تو پورے کلاس پر، پورے درجے پر وہ جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ چھا جائے گی اور مسرت رخصت ہو جائے گی۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ ماحول کو پرمسرت بنائے اور ایسی فضا بنائے کہ جہاں معلوم ہو کہ ہر چیز ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے، بول رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اسی طرح استادوں کے اندر پڑھنے کا ایسا ذوق و شوق پیدا ہو، پہلے استادوں کے اندر پڑھنے کا شوق و ذوق پیدا ہو۔ جب استادوں کے اندر ذوق و شوق ہوگا تو طلباء اس ذوق سے سرشار ہو جائیں گے اور انہیں پڑھنے میں لذت، حلاوت محسوس ہوگی۔ اس کے لیے استاد کو پہلے خود محنت کرنی پڑے گی اور انہیں اپنے اندر پہلے یہ کیفیت پیدا کرنی پڑے گی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے امام تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور انہیں فقہ پر، لغت پر، زبان پر کمال حاصل تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے، مطالعہ کرتے کرتے وہ جب تھک جاتے تو تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر مطالعہ میں اور پھر پڑھنے میں لگ جاتے۔ ان کی صحت خراب ہونے لگی، کمزور ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا آرام فرما لیں، آپ کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم بہت بڑی نعمت سے اور بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ایک تاریخی جملہ کہا تھا وہ ہم استادوں کے لیے بہت زیادہ نمونہ کی حیثیت وہ جملہ رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کیف انام قد نامت عیون الناس متوکلا علینا یقولون اذا حدث شیء نرفع الى محمد فیکشفہ لنا فاذا نمت ففیہ تضیع الدین، کہ میں کیسے سوؤں، لوگ سو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد تو جگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو محمد کے پاس جا کر کے رکھیں گے، محمد مسئلہ کو حل کر دے گا، اگر میں بھی سو گیا تو دین کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ کہتے تھے انی اتاسف فی الفوات عن الاشتغال بالعلم عند الاکل والشرب فإن الوقت والزمان عزیز، کہ کھانے پینے کے وقت میں پڑھنے لکھنے سے مجھے دوری ہو جاتی ہے، کاش یہ کھانے پینے کا جھمیلا نہیں ہوتا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو وقت کھانے پینے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے تاریخ میں نام پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ اپنے اندر مطالعہ کا شوق اور تحقیق کا ذوق پیدا کریں، پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ بات ہوگی تو ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے طلباء کے اندر بھی یہ بات منتقل ہوگی۔ اسی طریقے سے طلباء کو کامیاب بنانے اور ان میں ذوق و شوق اور تحقیق کا مادہ پیدا کرنے کے لیے پورے ماحول میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ ماحول کی سحر انگیزی نہایت دور رس ہوتی ہے۔ ماحول کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ڈبے میں، ایک لوٹا میں بہت ہی تیز گرم پانی رکھ لیں اور اس تیز گرم پانی کو بڑے سے ٹب میں، بڑے سے ڈرام میں، اس ڈرام میں جس میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے، ایک لوٹا گرم پانی ڈال دیں تو وہ گرم پانی اس ٹھنڈے ماحول میں جا کر کے پورا ٹھنڈا ہو جائے گا، پورا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر پورے ٹب میں، پورے ڈرام میں گرم پانی بھرا ہوا ہو، تیز گرم، اور ایک لوٹا ٹھنڈا پانی ڈال دیں آپ، تو ٹھنڈا پانی اس ماحول میں جا کر کے، ڈرام میں جا کر کے، ٹب میں جا کر کے گرم پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا ماحول آدمی کو اچھا بناتا ہے، خراب ماحول آدمی کو خراب بناتا ہے۔ اچھے ماحول میں ایک بگڑا ہوا آدمی آ کر کے بھی درست ہو جاتا ہے، اور خراب ماحول میں ایک اچھا آدمی بھی آ کر کے بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کے اندر بیداری پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر شوق و جذبہ بیدار ہو، تو بچوں کو گھر سے لے کر کے مدرسے تک کے پورے ماحول کو دینی ماحول بنانا پڑے گا۔ تب جا کر کے یہ بچے مستقبل کے امام بنیں گے، مستقبل کے قائد بنیں گے، مستقبل کے لیڈر بنیں گے۔ اگر ہم سو گئے اور ان کی تربیت نہیں کی، گھر کے ماحول کو دینی نہیں بنایا اور مدرسے کے ماحول کو دینی نہیں بنایا اور اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں اور باپ اسے جیسا چاہتے ہیں ویسا بناتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اور گھر کے ماحول کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تعلیم کی تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تعلیم بہت اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، تو اساتذہ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ رحیم ہو، شفیق ہو، اور والدین کے اندر بھی دینی جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ چند نکات پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ